کر آخر میں ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جان لو یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمہیں لے ڈوبے گی. سب نبیوں نے یہ کہا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ جو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی محبت ہے، ان کے ساتھ تمہارے دل کا لگاؤ جو ہے، ان کی طرف تمہارے دل کی وابستگی جو ہے، یہ تمہارے لیے تمہیں لے ڈوبے گی، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے. لیکن افسوس کہ ہم ان باتوں پر کان نہیں دھرتے. ایک ڈاکٹر کی بات سن لیتے ہیں، اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی چیز کو بھی ہم استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے کہا، ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی محبت تمہارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے. تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تک ہمارے دل میں یہ دنیاوی حرص بڑھتا چلا جاتا ہے، دنیاوی چیزیں اتنی اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم عاشق رسول، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم اللہ کی محبت کرنے والے، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم سنت کے تابع دار، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم مسلمان، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم یقین والے. لیکن اس کے باوجود پھر یہ عمل میں ہم اور ہمارے گفتگو میں، ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں، ہمارے رفتار میں اور ہمارے کردار میں یہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ اس تضاد کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیاوی کام کاج سے رک جاؤ، دنیاوی محنت مزدوری سے رک جاؤ، دنیاوی بزنس اور تجارت سے رک جاؤ. یہ نہیں کہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیاوی محبت سے رک جاؤ، دنیاوی حرص سے رک جاؤ، دنیاوی ہوس سے رک جاؤ. جب یہ حرص، یہ ہوس، یہ محبت تمہارے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انسانیت کے مقام سے نیچے گر جاؤ گے، تم جانوروں سے بھی پست ہو جاؤ گے. جانور بھی ایک دوسرے کی شناخت رکھتے ہیں، اپنے ہم جنس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے آزار کے در پہ نہیں ہوتے، اس کا تحفظ کرتے ہیں. اگر ان جانوروں کے گروپ میں سے کسی ایک جانور کو تکلیف پہنچے تو سب مل جل کر اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں. لیکن اے انسان، تو بے شک خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو خدا کا نائب ہے، بے شک تو عالم ہے، اللہ نے تجھے عقل بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے علم بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی غلطی سے سبق سیکھنے کی فہم بھی عطا فرمائی ہے، اور بے شمار چیزوں سے تجھے نوازا ہے. لیکن ایک چیز سے منع کیا ہے کہ یاد رکھو کہ میرے ساتھ محبت کرنا، دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرنا ہے. اگر اس محبت میں تم مبتلا ہو جاتے ہو، یہ محبت تمہارے دلوں میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں کی خلافت، کہاں کی انسانیت، کہاں تمہارا شان اور کہاں تیرا مقام؟ پھر تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو. اور واقعی آج ایسا ہو رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے، حرص میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے انسان ذات سے بڑھ کر اپنے مفادات کو عزیز رکھا، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھلا کر اپنے نفس اور شیطان کے کہنے پر عمل کیا، کیا آج ان کے عمل اور کردار کا چرچا آپ اخباروں میں نہیں سنتے؟ آج چینی کم ہو گئی، چینی نہیں مل رہی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ چینی چینی پکار رہے ہیں. وہ چینی چھپانے والے بھی تو بظاہر انسان ہیں، اور چینی کے لیے جو مارے پھر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں. دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، لیکن انسانیت وہاں دور کھڑی رو رہی ہے کہ کیا یہ انسان ہوتے ہیں؟ ان کا نام انسان ہے، ان کو انسان کہا جاتا ہے جو اپنے ہم جنس کو، جس کو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا نائب ہے، اور وہ بغیر کسی امتیاز کے کہتا ہے، گورے کو بھی کہتا ہے کہ تو میرا نائب ہے، اللہ کالے کو بھی کہتا ہے کہ تو میرا نائب ہے، اللہ دنیا والے جس کے پاس دولت ہے اس کو بھی کہہ دیتا ہے کہ تم بھی یہ اعزاز لے سکتے ہو، اور جو غریب اور مسکین ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ تم یہ اعزاز لے سکتے ہو. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر مسکین اور ان مسکین لوگوں کی بات کی جائے تو حقیقت میں وہ ان عظمتوں کو پہنچ جاتے ہیں
جن عظمتوں کو دنیاوی کثرت پر، دنیاوی اسباب اور اموال کی زیادتی پر کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا، جو ایک مسکین جس عظمت کو اگر وہ اس مسکینی کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، یہ نہیں کہ بوجھ سمجھے، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، اپنے لیے ایک شان سمجھے، مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کا برملا اظہار میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک آپ فرماتے تھے اللہم احینی مسکینن و امتنی مسکینن وحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اے میرے مولا مجھے تو مسکینوں میں سے رکھنا۔ جو قطارے میں کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جو ایک ضروریات زندگی کے لیے پریشان ہیں، وہ قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو ضرورت ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ کو ضرورت ہے، ان کے گھر والوں کو ضرورت ہے، وہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی انسان کا نظر آ رہے ہیں، اور جو چھپا کر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انسان کہلوا رہے ہیں، لیکن فیصلہ میرے نبی کا آتا ہے، فیصلہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آتا ہے۔ اور وہ دنیا دار لوگ ہر سال عمرے پر بھی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اور عمرے کا بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے عمرے کیے ہیں، اور وہ دنیا دار اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتنی خیرات کرتا ہوں، اتنی سخاوت کرتا ہوں، میں اتنے غریبوں کو دیتا ہوں، اتنی یتیموں کو دیتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو پتہ تو تب چلتا ہے کہ کون پاس ہے اور کون نا پاس ہے۔ اور امتحان امیدوار اپنے مرضی سے منعقد نہیں کرتا، میں اور آپ اپنا امتحان خود منعقد نہیں کر سکتے، چلو میں آج امتحان دے لیا، میں پاس ہو گیا۔ کیسے دیا؟ کہ میں نے 10 عمرے کر لی، یہ نہیں ہوتا۔ امتحان تو امتحان لینے کا جس کو حق ہے وہ جب منعقد کرے تب پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا نام کن لوگوں پر فٹ آتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو انسانیت سے کوسوں دور ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں ان دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، میں ان دنیا دار لوگوں کے گروپ اور جماعت میں سے ہونا پسند نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں محبت اور پیار ہے وہ ان لوگوں سے ہے جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے تو دوسرے ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ اے بے شکر انسانوں، اتنی گھروں میں چیزیں اکٹھے کی ہوئی ہیں، پھر بھی سر پیٹ رہے ہو کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ یاد رکھو یہ حرص تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا، یہ تمہیں حرص برباد کر کے رکھ دے گا۔ مکھی کو نہیں دیکھا ہے تم نے کہ وہ کھانوں پر بھی بیٹھتی ہے اور وہ خوب کھاتی ہے لیکن اپنا منہ بھی پیٹ رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ دنیا دار لوگ جو دنیا کے حرص کے مارے ہوئے ہیں، جن کو دنیا سے جانا منظور نہیں ہے، جو دنیاوی زندگی کے ختم ہونے سے ڈرتے ہیں، جو قبر سے ڈرتے ہیں، جو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہاں سے ہم اگر چلے گئے تو پھر ہماری بربادی اور تباہی ہو جائے گی، کیوں ان کو ایسا نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے ایسا نظر آتا ہے، جب بچے کو آپ نے سوتا ہوا دیکھا ہوگا، وہ معصوم بچہ 5 ماہ کا 6 ماہ کا، جب وہ سوتے سوتے کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے۔ تو سندھی میں ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ جب روتا ہے وہ سندھی میں چوندہ بابا ڈائن نظر آئی تھس، سندھی میں چوندہ آئیں وہاں یا دند کتھا ہے، اردو میں ترجمہ معاف کجو مکھے، چوندہ ڈائن نظر آئی تھس تنہیں جے کو آئے زوئے روئے پہ، بابا کھلے چھو پیو، کھلے بابا فرشتہ نظر آیا تھس، اس لیے وہ ہنس رہا ہے کہ اس کو ڈائن نظر آئی ہے تو رو رہا ہے، اور ہنس کیوں رہا ہے؟ اس لیے ہنس رہا ہے کہ اس کو فرشتہ نظر آیا ہے۔ یاد رکھو اس میں کوئی شک نہیں، ان دنیا دار لوگوں کو بھی ڈائن نظر آتی ہے، اس لیے وہ روتے رہتے ہیں، اس لیے وہ سر پیٹتے ہیں، اس لیے وہ در بدر ہوتے ہیں، اپنے پیٹ بھر لیں، اپنے بینک بھر لیں، اپنے گھر بھر لیں، لیکن یہ ان کو ڈائن ہی نظر آتی رہے گی، اور وہ ڈائن ان کی محبوبہ یہ دنیا ہے، اور یہ ڈائن ایسی ڈائن ہے جس کو ہر روز ایک نیا شوہر چاہیے، ایک شوہر پر یہ اکتفا نہیں کر سکتی، تم اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہو، لاکھوں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہیں، کروڑوں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہیں، یہ بے وفا ہے اور بے وفا رہے گی۔ اس لیے تو ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو بے وقوف ہو دنیا سے دل مت لگاؤ، اور بے وقوف ہو اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ سکون کی طرف، آ جاؤ امن کی طرف۔
وہ کون سا امن ہے، وہ کون سی خوشی ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ وہ عاشق، وہ صادق، وہ غریب، وہ مسکین جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، جب وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہنستا ہوا جاتا ہے۔